بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، عزیز طلباء، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو اور ان پیغمبروں اور نبیوں کی امت کو ایسا انعام نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے اس نبی کی آخری امت کو اس مقدس مہینے میں 5 خصوصی انعامات سے نوازا ہے۔ کسی جماعت کو یہ انعام نہیں ملا، کسی قوم کو یہ انعام نہیں ملا جو اللہ نے اس بابرکت نبی کی بابرکت امت کو دیا ہے۔ اس مبارک امت کو دیا جانے والا پہلا انعام یہ ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھ کر سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے کرنے سے پہلے تک خالی معدہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگ تو اس کو بدبو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس روزے دار کی منہ سے نکلنے والی بدبو مشک و عنبر اور کافور کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان پورا دن روزے میں رہتا ہے تو جتنا وقت وہ افطاری تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس پر میری بھی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اس پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا انعام اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دیا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے ان بندوں کو اس روزے کی وجہ سے، نماز تراویح کی وجہ سے، افطاری کرنے یا کروانے کی وجہ سے، یا اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جب اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ بن چکا ہے، تو پھر اللہ فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتوں، جب کائنات کا رب اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے، فرشتوں تمہیں بھی چاہیے میں ان روزے داروں سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آسمان کے فرشتے، اعلیٰ علیین کے فرشتے، پھر اعلیٰ علیین کے فرشتے آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ ان روزہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جناب آسمان والے فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا میں موجود ہونے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ فضا والے فرشتے ان روزے داروں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فضا والے فرشتے زمین پر چلنے والے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر زمین والے فرشتے اس روزے داروں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین والے فرشتے جب پوری کائنات میں یہ اعلان کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بھی اس روزے دار سے محبت کرتا ہے، جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، حیوان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نباتات بھی اس روزے دار سے محبت کرتے ہیں، جمادات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے ستارے اور سیارے بھی اس روزے دار سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ انعام اللہ نے اس نبی کی امت کو دیا ہے، اور آپ سے آنے سے پہلے نہ کسی نبی کی امت کو یہ ملا ہے، نہ کسی نبی اور پیغمبروں کو یہ انعام ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ روزے دار کی دعا صبح بھی قبول ہوتی ہے، دوپہر کو بھی قبول ہوتی ہے، شام کو بھی قبول ہوتی ہے۔ جب روزے دار اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے
مرتبہ کا دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کی نہیں بلکہ اس کی برکت سے 10 لاکھ آدمیوں کے گناہوں کا بھی بخشش کا اعلان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. چوتھا انعام اس امت کو یہ ملا ہے کہ اس مبارک امت کے لیے جنت کو روزانہ سجا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جنت کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے. اللہ پھر اس جنت سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے جنت تمہارے اندر میرے وہ نیک بندے قریب آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے میرے نبی کو بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، پھر میرے نبی کے صحابہ کو آگے تابعین کو بھی نہیں دیکھا، اس کے بعد آنے والے تبع تابعین کو بھی نہیں دیکھا، لیکن میرے دیکھے میرا بھی مجھ پر بھی ایمان لے آئے اور میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھا. دنیا